بسم الله الرحمن الرحيم نحمد ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فوائد مکیہ کتاب کا جو ہے سبق چل رہا ہے۔ ہمارا ایک سیشن یہاں اب تک ہوا ہے، ترقیص و ترعید وغیرہما۔ اس سے آگے ہم چلتے ہیں۔ تجوید کے معنی: ہر حرف کو اپنے مخرج سے مع جمیع صفات کے ادا کرنا۔ اس کا موضوع حروف تہجی اور غایت تصحیح حروف ہے اور خوش آوازی سے پڑھنا۔ امر زائد مستحسن ہے اگر قواعد تجوید کے خلاف نہ ہو، ورنہ مکروہ اور لحن خفی لازم آئے گا، اور اگر لحن جلی لازم آئے تو حرام۔ ممنوع ہے، پڑھنا اور سننا دونوں کا ایک حکم ہے، یعنی تجوید سے سننا چاہیے اور پڑھنا چاہیے۔ ٹھیک ہے جی، قرآن پاک جو پڑھ رہا اس کو سننا بھی تجوید سے ہے، اور خود پڑھنے کی بھی کوشش کریں۔ یہ نہیں کہ خود تجوید سے پڑھ رہے ہیں اور سننے کے چکر میں آپ غیر تجوید سے سنیں۔ تو ایسے اچھے اچھے قراء، تجوید کا خیال کرنے والے، ان کو سننا چاہیے یا وہاں پہ نماز پڑھنے کا اہتمام کیا جائے۔ تجوید کا لغوی معنی ہے عمدہ کام کرنا، کما جود الشیء ای حسنہ المنجد۔ یہ المنجد ایک بڑی ڈکشنری کی بک ہے لغت کی، بہت موٹی کتاب ہے، اس میں سے انہوں نے تجوید کا معنی لکھا، اور مؤلف نے معنی سے اصطلاحی معنی مراد لے کر تعریف بیان کی۔ ہر لفظ کا معنی اصطلاحی بھی ہوتا ہے اور لغوی بھی ہوتا ہے، دونوں معنی پتہ ہونا چاہیے۔ کسی فن اور علم کے شروع کرنے سے پہلے تعریف کا جاننا اس لیے ضروری ہوتا ہے کہ تاکہ مجہول شے کی طلب لازم نہ آئے۔ 21 نمبر پہ لکھا ہے، اس سے مراد صفات لازمہ اور عارضہ دونوں ہیں، کیونکہ اگر تجوید کی تعریف میں صفات عارضہ کو داخل نہ کیا جائے تو پھر ان کی غلطی کو تجوید کی ضد یعنی لحن میں داخل نہیں کیا جا سکتا۔ لحن میں داخل نہیں کیا جا سکتا۔ ٹھیک ہے جی، اس بات کو ہم نے ذہن میں رکھنا ہے۔ آگے 22 نمبر پہ لکھتے ہیں، موضوع کی تعریف: جس چیز کے احوال ذاتیہ سے کسی علم میں بحث کی جائے وہ چیز اس علم کا موضوع ہوتی ہے۔ نیز موضوع کا پہلے جاننا اس لیے ضروری ہوتا ہے تاکہ وہ علم دوسرے علوم سے ممتاز ہو جائے، کیونکہ علوم میں تمایز موضوع کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اس کتاب میں تھوڑا سا الفاظ کٹے ہوئے ہیں کچھ، تو جن کے پاس کتاب ہو وہ بھی لازمی اہتمام کریں، ہم دوسری کتاب کا کوشش کرتے ہیں اس کو چوز کریں۔ حروف تہجی مطلقاً نہیں، بلکہ اس لیے کہ ان سے کلمات قرآنی مرکب ہیں۔ اگر مطلقاً مراد لیا جائے تو ہر کلام کو تجوید سے پڑھنا فرضیت کے درجہ میں لازم آئے گا، حالانکہ تجوید کا موضوع اکثر علماء نے قرآن اور بعض نے حدیث کو بھی بیان کیا ہے، یعنی انجام اور نتیجہ صحت حروف ہے۔ اس حد تک علم تجوید حاصل کرنا ضروری ہے۔ خوش آوازی کو امر زائد قرار دیا ہے کیونکہ تجوید مخارج اور صفات کی مکمل ادائیگی کا نام ہے، اور تحسین صوت جزو تجوید نہیں، لیکن زائد غیر مستحسن نہیں بلکہ مستحسن ہے، جیسا کہ حدیث سے ثابت ہے کہ قرآن میں اپنی آوازوں سے حسن پیدا کرو، زینت دو، کہ خوش آوازی قرآن میں زیادتی حسن کا باعث ہے، بشرطے کہ قواعد تجوید کے خلاف نہ ہو۔ اس لیے اس پر مؤلف نے خود اسی کتاب کے خاتمہ کی دوسری فصل میں تحقیقی اور تفصیلی کلام فرمایا ہے۔ 26 نمبر پہ دیکھیں جی کیا لکھتے ہیں، لحن جلی بجائے خود حرام اور ممنوع ہے، خواہ خوش آوازی سے ہو یا نہ ہو، لیکن اگر لحن جلی لازم آنے کا باعث خوش آوازی ہو تو پھر ایسی خوش آوازی کا بھی وہی حکم ہوگا جو خود لحن جلی کا ہے۔ خلاصہ یہ ہوا کہ خوش آوازی تجوید کے تابع ہونی چاہیے، نہ کہ تجوید خوش آوازی کے تابع ہو۔ نہیں بہت خوبصورت آواز نکال رہے ہوں، بڑی لمبی لمبی سریں لگا رہے ہوں اور سارے حروف کو بگاڑ رہے ہوں، مخارج کا بھی کوئی پتہ نہیں، حروف کا پتہ نہیں، صفات کا پتہ نہیں، تو پھر وہ گناہ ہوگا، حرام ہوگا۔ ٹھیک ہے جی، اب یہاں پہ باب اول شروع ہو رہا ہے، تو اس کو ہم نیکسٹ سیشن میں کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔